بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کے بارے میں بہت اہم سوال آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں یا جو کچھ بھی ہو پوری ہی پڑھیں گے؟ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے تو 17 رکعت پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لیں تو کافی ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں اور بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں۔ سنت مؤکدہ بھی ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، فرائض ہیں، نفل ہیں، وتر ہے۔ اور اب دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر اور آخر میں 2 نفل۔ یہ عشاء کی کل نماز ہے، 17 رکعتیں۔ اب ان میں جو سنت غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، سنت غیر مؤکدہ جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں جو فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں اور جو نوافل ہیں، ان کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے فرائض میں کمی نکل آئے گی، یعنی کوئی کمی رہ جائے گی فرائض کو ادا کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے نوافل سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کریں گے۔ تو نوافل پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور نوافل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی شخص چھوڑ دے، نہ پڑھے نوافل کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے، ان کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ جو 2 سنت مؤکدہ ہیں، ان کا ادا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوڑ دی، جیسے طبیعت کی وجہ سے، یعنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا پھر سفر میں ہے، کبھی ایسا ہو جائے کہ چھوڑ دی، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار آپ نے سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیا، لیکن ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، نہ پڑھنا اور عادت بنا لینا نہ پڑھنے کی، تو اس پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان کو پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یا عادت بنا لینا کہ سرے سے سنت مؤکدہ کو پڑھے ہی نہ، تو ایسا کرنا کیا ہے، ایسے شخص کیا ہے، گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے، بغیر عذر چھوڑتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے، گناہ گار ہے۔ اگر ایسے آپ نے یعنی کبھی کبھار چھوڑ دی کسی عذر کی وجہ سے تو یہ الگ بات ہے۔ کم از کم جو مختصر نماز عشاء کی پڑھنی چاہیے وہ ہے 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر۔ اس طرح آپ مختصر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وتر نماز جو ہے وہ واجب ہے، اگر بغیر عذر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور وتر کی بھی قضا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص ہے، اس کی عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے، اب جب وہ عشاء کی نماز قضا کرتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو اس کے فرضوں کے ساتھ ساتھ وہ عشاء کے وتر کی بھی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب کسی شخص کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو وہ جب فرضوں کو پڑھے گا، یعنی عشاء کے فرضوں کی قضا پڑھے گا، تو قضا فرضوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وتر کی بھی قضا کرے گا، وتر کو بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی، اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر مختصر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 4 فرض پڑھیں گے، 2 سنت مؤکدہ پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے اور ایسے بلا عذر یا بلا کسی وجہ کے عشاء کی نماز مختصر نہ پڑھیں بلکہ مکمل
پڑھیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ مختصر نماز اسی طرح ہی پڑھیں گے کہ 4 فرض پڑھیں گے، 2 سنت مؤکدہ پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہی کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ فرض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وتر کی بھی قضا کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ایسی باتوں کو شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی ایسی معلوماتی ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو